جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں نا، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے، تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتا۔ اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک، سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر، بولو، نہیں آتا۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، پڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، اب مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں۔ اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں؟ بھائی وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھا ہی رہنے دو، ٹھیک ہے۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنٹر بنا ہوا ہے۔ میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے، آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں، بھائی صاحب آپ، میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے، اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے
یہ سرکشی، آگ میں سرکشی ہے نا. تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان کو. ہو جاتے ہیں ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو، اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی، تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی؟ جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں، بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے؟ بیل. انسان کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے. اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں، تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو چلتے رہو، وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے. ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے، حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے، اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا، تو مالکی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا؟ حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں. تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا کہ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، یا پھر مہر لے لو اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے، اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا. مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا، خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ. سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے، چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے، یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے، پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہ کان رجال من الانس، جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن، ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے، تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو
اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اندر سے یہ بہت زرخیز ہے، بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں. وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا. تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں، لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے، اور جہاز ایجاد کر لیے، راکٹ ایجاد کر لیے، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. ٹک 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 بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو، اس سے کیا کرو. جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا، ایک ڈاکو آیا، وہ ڈاکو بھی کوئی بےچارا نیا نیا ڈاکو بنا تھا، بےچارا تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہم وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا، یوں کیا نا، یوں. یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے، ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بچا کے رکھے، ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے ہی ہے، کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، انگلی سے نا یوں، وہ سمجھا پسٹل ہے، بس یوں یوں دکھایا، وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا، میں نے جیب سے یوں کیا، یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے، 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے، بہت بڑے تاجر تھے وہ، یہ ہمارا گارڈ ہے نا، اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے، وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے، منہ کے اندر گھسی ہے، وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. ان کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی، پرسوں کی بات ہے. تو مرتے رہو، تمہاری قسمت میں یہی ہے بھائی. جب تک احتجاج نہیں کرو گے نا، ان کے خلاف نکلو گے نہیں، ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں، دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا، بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے، اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے. کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بےغیرت، کراچی والوں سے بڑا بےغیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. تو ان بےغیرتوں کو کوٹتے رہو، پیٹتے رہو، یہ اسی کام کے لیے بنے ہیں یہ. تو باقی بڑے بےغیرت ہیں، میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا، قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ کراچی والوں سے بڑا بےغیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے. تو ہماری قسمت میں ہے، مرتے رہو، جنازے اٹھتے رہیں گے. کبھی کوئی بددعا اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں، دینی چاہیے. ان بےغیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار. ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، گٹر ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے، 4 سال. کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا، پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے یار کتنے نمازی آ رہے ہیں گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں، وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں. کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے، کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے، تو سب یہی کر رہے ہیں. بھائی مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار، ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں، اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائیں نا، پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا. لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہر دن 4 6 5 10 جوان موتیں کراچی میں ہو رہی ہیں، جوان موتیں. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. لیکن یہ قوم بے حس ہے، یہ سڑکوں پہ نہیں نکلے گی. اس کی قسمت میں ہے کہ پٹو مرو، تمہاری قسمت میں ہے یہ. تو بھائی نکلو، جا کے گھیرو یار ان حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. بولو بغیر تو یہ انسان ہے، یہ گدے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا، پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج وہاں قتل کر دیے، 3 بندے، اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں. کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا، کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ یار دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے؟ تو مارے کھاتے رہو، مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے کسی کارکن کو شہید کر دیا. کتنے نیک آدمی تھے وہ، کتنے ان کے چہرے پہ کیسی رونق تھی. کیا گھر میں ان کے کوہرام مچا ہوا ہوگا یار. ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا، بچہ چھوٹا ساتھ میں، سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے وہ کراچی. بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. بچے پہ کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتا ہوا دیکھے گا. تو انتظار کرو اپنی باری کا، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسی بے حس قوم ہے نا، جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا، اس کے بھی رشتہ دار آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو، گالیاں دو ان حکمرانوں کو. سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک سلسلہ شروع کرو، تو اس کے بعد شاید یہ بےغیرت تھوڑا سا ہل جائیں. یہ نہیں ہلیں گے بھائی، کیونکہ ان کا کوئی بندہ، یہ تو پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑوں میں گھومتے ہیں، ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا. ان کے تو پورے آپ کو پتا، یہ انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں. پتا جاتا ہے ان کمبختوں کو. پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے، پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے بھی ملا ہوں بھائی، ان کے تو پھر بھی جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. ان کے اختیارات محدود ہیں. کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے، کتنے پولیس والے چلے گئے. قانون آپ کا ایسا ہے، اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو، کراچی کے رینجرز کے حوالے کر دو.
کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا, اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے, لعنت بھیجتے ہیں ہم اس گورنمنٹ کے اوپر. ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, غزہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کراچی کو, تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا, ایک بندہ تو بولے. چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے, اس پہ آپ اتنے خاموش ہو, سوشل میڈیا پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. جتنی لاشیں ہیں نا وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے, ان لاشوں کو کی ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے, سوشل میڈیا پہ ڈالے, انسٹاگرام پہ ڈالے, ٹک ٹاک پہ ڈالے, اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہیں یہ حکمران جو ہمارا یہ حشر کر رہے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مجھے بہت, آج کی بات ہے نا, ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے, پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں, اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ. اس بیچارے کو کیا پتا تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے. تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب, اور یہ ہم ہی ہیں اس قابل کو ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا, سمجھ رہے ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے کیونکہ ہم ہیں ذلیل, ٹھیک ہے نا, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں اس میں. ہم ذلیل قوم ہیں, ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے, یہ پنجاب میں ہوتا نا, خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں, وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے, کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے, خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے, وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے. ایسی کی تیسی, یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. تو گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ, کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی, برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں, میرا نمازی, 4-6 بیٹیاں اس کی, ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا تھا, 24 سے 25 سال عمر, میرڈ, اس کو ڈاکو نے گولی مار دی. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا, میں کیا صبر کی تلقین کو. کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا, ایک موبائل پہ ذرا سا کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اس کو مار دیا انہوں نے. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا, وہ پکڑے گئے ڈاکو نا. اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا, وہ تو کیس اتفاق سے چلا گیا عدالت میں, ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا گیا. اب وہ قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں. میں نے کہا ان بغیرتوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کا علاج دیت نہیں ہے. گولی کا علاج اسلام میں کیا ہے؟ گولی ہے. اس کو بولو اس بغیرت قاتل کو لے کر آ, اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو بولو میں نے قتل کروانا ہے اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم, لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو, اس بغیرت کو. اور وہ اس کی بات کر رہا ہے اتنی دی اتنی, بلکہ اتنے پیسے لے لو. بیچارہ غریب آدمی پھر جائے گا کہاں؟ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے؟ وہ بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے, وہ بھی محروم ہو جائے گا. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. تو فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بددعائیں تو دو یار, کراچی کے حکمرانوں کو, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, جو بھی ہے خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو, بددعائیں تو کرو نا کم از کم. چپ مت بیٹھو تم, ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں, رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے, مسلم لیگ کا دور تھا, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. 1 ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں کراچی میں, کیا ہو گیا؟ امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا, اتنا بھتہ دے دے, بندے اٹھا رہے ہیں اتنا, ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی, بدماشی یار. رینجرز کو اختیار دیے, الحمدللہ انہوں نے بہت ڈاکو کو مار مار کے لائن لگا دی انہوں نے. اس کے بعد ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے, بھائی وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. تو ان کی یہ جو سول گورنمنٹ ہے, اس کا کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں میں, ان کا کام نہیں ہے بھائی, ان سے ہونے کا نہیں ہے. پنجاب کا معاملہ الگ ہے, وہاں کے جو بھی آتا ہے کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. جو بھی آتا ہے پنجاب میں, جو گورنمنٹ بنتی ہے چاہے جو بھی ہو, کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے؟ مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ تو کچھ تو جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا, ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے خراب کر دیا. تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی, بولو یار یہ ان کو ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہمیں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں؟ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں. پھر وہ بندے پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے, ہم یہاں سے جا رہے ہوتے, رینجر والے ادھر بندہ مار رہے ہیں, ادھر گولی چلا رہے ہیں, ادھر ایسا مزہ آ رہا تھا کہ یار چلو کچھ تو کام ہوا نا. عوام کس حد تک کرے گی یہ؟ جی جناب, سارا وہ درس ایک طرف نکل گیا, کیا کریں. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ بندہ مار سکتے ہیں اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے, پوری دنیا میں قانون ہے, بندہ مار سکتے ہیں. اور اگر قانون نہیں ہے نا, اس کا مطلب وہ قانون
کسی گدھے نے بنایا بیٹھ کے کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا. بے وقوف والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا کہ ڈاکو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چونکہ اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفینس کے لیے بندہ کیا کرے. بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے. تو یہ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا ہے مارنے کے لیے اور آپ پولیس کو فون کر رہے ہیں کہ سر آئیے بندہ پکڑیے آپ. اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے اس میں لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکو مار دینا تو اب تک کی رپورٹ یہ ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے نا, ڈاکو ہونا ثابت ہو تو پولیس فیور کر رہی ہے. لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں, بہت محدود اختیارات ہیں. تو سارا مسئلہ یہ جو سول گورنمنٹ ہے نا کراچی کی, اس کا مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں چلا گیا یار. میں نے بہت صبر کیا تھا کہ آج میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھ سے تمیز سے بات اس موضوع پر ہوتی نہیں. اب میں اتنے اخلاق سے بات کروں, دیکھیں ایکچولی ہمارے ہاں بکروں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں خون, دیکھیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا. ایک آدمی, سچی مچی کا کیس ہے یہ, ایک بندے کا کیس تھا, وہ آیا, پرانا قصہ ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا نہ اس کو پتا چلے گا. تو ان کی وائف کے ہو گئے کہیں تعلقات, تو وہ کس طرح بتا رہے ہیں, دیکھیں ایکچولی وائف میری فلانے کے ساتھ انوالو ہیں, تو دیکھیں یہ برا ہے کہ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں. اسٹائل بالکل یہی. میں نے کہا جو اسٹائل ہے نا اس سے انوالو ہی ہونا تھا. اس نے دل میں میرے آ رہا تھا کہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا یہ, ابے یار یہ کوئی بات ہے یار, تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے یار. اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے, دیکھیں آپ خود سوچئے, اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ چیزیں ہیں, آپ خود دیکھو ہمارا حوصلہ کتنا ہے. اللہ بچائے, استغفر اللہ, سب کو بچائے بھائی اللہ آزمائشوں سے. کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ سے مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا. لیکن فلمیں مارکیٹوں میں اور بھی واقعات ہیں اس قسم کے, لیکن وہ سارا ہمارا تفسیر کا لیکچر رہ جائے گا. ایسے ایسے واقعات ہیں کہ میں اس لیے بھی نہیں سناتا وہ بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات کر رہے ہیں. تو ابھی تو میں بہت ایسا وہ کر کے بتاتا ہوں, کیموفلاج کر کے, کہ وہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کسی کا مذاق اڑانا تو مقصد نہیں ہے نا. تو اب میں یہ تھوڑی قتل کے واقعات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں سندھ حکومت کو کچھ نہیں کہیے پلیز, یہ ہمارے گناہ ہیں جس کا یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے. لیکن وہ گناہ کیا ہے, ہم آواز نہیں اٹھاتے, یہ گناہ ہے. جو قوم نہیں آواز اٹھاتی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کوئی ہوش ہی نہیں ہے یار. میں تو اپنے طور پر بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پولیس والوں سے بھی کرتا ہوں, رینجر والوں سے بھی کرتا ہوں, ان کے سب کے پاس ایک معقول جواب ہے. ان کے پاس ایک معقول جواب ہے. پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ جتنا جو تھوڑا بہت گھر سے باہر نکل جاتے ہو یہ بھی نہ ہو. پولیس والے تو بالکل معقول بات ہے, یہ تو تھوڑا بہت خوف کس کا ہے, 2-4 ڈاکو جو مرتے ہیں وہ بھی پولیس کے خوف سے مر جاتے ہیں. رینجر والوں سے بھی میں نے بات کی, میں نے کہا یہ کیا ہے, تو کہتے ہیں بھائی اختیارات نہیں ہے. ایک نے گولی چلائی تھی نا, یاد ہے جب اس کو کیس ہو گیا تھا, اندر ہو گیا تھا وہ. تو اختیارات جب تک رینجرز کے ہاتھ میں نہیں آتے مکمل, اس وقت تک کراچی کا بیڑا غرق, کراچی کو جنگی زدہ علاقہ قرار دے دینا چاہیے, سمجھ رہے. اور ابھی یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں ان میں یہ کیسز اور زیادہ بڑھیں گے. آپ نمبر گن لیں کہ کون کون دنیا سے جانے والا ہے. عید کے بعد جو بچ جائے نا, گنتی کریں اپنے گھر کے افراد کی. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. نہ مرد کو دیکھتے ہیں, نہ عورت کو دیکھتے ہیں, نہ بچے کو دیکھتے ہیں, کوئی نہیں. اور 4-4 6-6 8-8 اب گھوم رہے ہیں بندوقیں لے کے, 4-4 6-6 8-8 گھوم رہے ہیں. ایک سے لڑو تو پیچھے 6 بندے اور کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, نشہ کیا ہوا ہوتا ہے. ان پہ چاٹوں گھوسوں کا کوئی اثر بولو نہیں ہو. جتنا مرضی چانٹے مار دو دوبارہ پھر اٹھتے ہیں. یہ کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ 6 تھپڑ لگے ہو تو انسان کا بچہ بن گیا کوئی ڈاکو, پھر اٹھے گا. کیا کریں یار. بہرحال تو جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. وہ اس کا کلپ بنا کے نہیں چلائے نا, چھوڑوں گا نہیں. یہ بھی ہے نا کلپوں میں ٹیشن کرتے رہتے ہیں اپنی طرف سے. ایسا پھسا سا کلپ آتا ہے مارکیٹ میں, جو میں نے کہا ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں. تو پورا ہے. اچھا بھائی میرے بھائی کہاں چلا گیا, ابا سے بولنا ایڈٹ نہیں کرنا اس کو, اسی طرح چلا. انشاءاللہ ہم 27ویں رات میں سندھ حکومت کے لیے خصوصی بد دعاؤں کا اہتمام کیا. اس دفعہ سوچ رہا ہوں 27ویں رات جو ختم قرآن کی رات میں ہم دعائیں مانگے ہی نہیں, بد دعائیں پہ ہی پروگرام شروع کریں, بد دعاؤں پہ ہی ختم کریں. اس دفعہ دعاؤں, ہمارے ہاں دعا نہیں ہوگی ختم قرآن پہ, بد دعا ہوگی. بینر لکھ کے لگائیں گے. ہمارے ہاں لوگوں نے لگایا تو رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی, میں لگاؤں گا ہمارے ہاں چیخ چیخ کے بد دعائیں کی جائیں گی, رو رو کے بھی نہیں. تمام احباب سے شرکت کی. اب بد دعا کے الفاظ میں نے اتنی کبھی بد دعائیں دی نہیں ہیں, تو وہ الفاظ آپ لوگ سے گزارش ہے کہ سب لوگ لکھ کے جس کے دل میں جس قسم کی بد دعا آ رہی ہے نا, وہ تمام بد دعائیں ایک پرچے پہ لکھ کے مجھے دے دیں. ہدف ایک ہی ہونا چاہیے اس میں کہ کس کو دے رہے ہو, ٹھیک ہے نا. چلو میرے بھائی جلدی سے اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار. اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی, اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں, رہ گئے سارے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے کہیں, کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے 2 لوگ تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں پہ, پلیتوں پہ, عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا.
تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس، اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں، جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا. سمجھتے ہو نا؟ جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو، میں نہیں دے رہا، اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے، یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا، وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں، کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے، وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں میں کمبل کو چھوڑوں، کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا. تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی، کہاں سے کہاں نکل جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں، جنات دیکھ لیتے ہیں، بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے، تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے، واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہے ہوتا کیا ہے، جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے، لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ، جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ، یہ والے چھوٹے بابا ہیں، وہ والے بڑے بابا ہیں، ادھر جاؤ، وہ تھوڑی بڑی خبر ہے، وہاں رس زیادہ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا، مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں، ٹوٹکے کرتی ہیں نا، اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے، لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر، اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے، بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو، یہ جو دعائیں ہیں، وہ ماں کیا کرتی ہے، وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا، دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے، کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں میری چل رہی، میں اس دن گھر میں گیا میرے بچے کو میں مرچیں جل رہی ہیں، میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں. گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے، چھوڑ دو، رونے دو، چیخنے دو، شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے، کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو، ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں، بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا، تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے، وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا، تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو، لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں، اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے، بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے، ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں، یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے، اتنا موٹا بندہ لیٹا، ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ، واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے، خود نہیں جا رہا تھا وہ، جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں، یہ بزرگ ہیں یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار، کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے، ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر، تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں، لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے. اب کیا تھا، اب باری آئی ہماری. اچھا میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے، بہت چھوٹا قد تھا ان کا، دبلے پتلے، ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا. یعنی میرے دوست تھے پرانے، لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتہ ہے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں، عبد الباقی نام تھا ان کا، وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے. ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چخواتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین، اتنی چخوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں، ان کو مزید ختم. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے، تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار، اتنا زور نہ لگواؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا، ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو، یہ ہاتھ یوں رکھ لو. یوں رکھا پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا، کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا جو بہت ہی لائٹ، وہ لیٹے، کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا باپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا آ کے، جو پہلے لڑک رہے تھے
جن کا دماغ بدعتی تھا وہ لیٹے ہیں، وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں، پہلے تو اب لات پڑتی تھی ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا، تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں، بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا، یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے، ٹیچر تھے، وہ بھی لیٹے، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے، میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو، یہ واقعہ بڑا ہے، واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتہ ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے، یہ قبروں سے عقیدت رکھنے والی قوم ہے. تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ، جنات دھکا دیتے ہیں ان کو تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں. مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ، تو یہ کس سے مانگیں گے یار؟ جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے، یا یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے، بکواس ہے، یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی، اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا، حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے، ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے، شیاطین تھے جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں، سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے، مرچیں جلاتے ہیں، ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں، ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں، انہی پہ. جو کہتے ہیں رے باپ میں دم ہے تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے، اتنے مار دیے، 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے، تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں، مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے، انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا. تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق، سورہ ناس، نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، چاہے دیوبندی عامل ہو، رائیونڈ کا مقیم ہو، بنوری ٹاؤن کا ہو، جامعہ الرشید کا ہو، دارالعلوم کرنگی کا ہو، جامعہ فاروقیہ کا ہو، جامعہ اشرفیہ کا ہو، یا بریلوی عالم ہو، شیعہ ہو عامل، عالم نہیں شیعہ عامل ہو، بریلوی ہو، حاجی ہو، حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ، کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر جن آ بھی رہا ہے بس یہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو، صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا، دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا، وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے، نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں، چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے، کبھی ادھر علاج، کبھی ادھر علاج، کبھی وہ عامل، کبھی وہ عامل، پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے، یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا. آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے، بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے. جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ. اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے، چینج. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا، لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے، اٹ مینس کوئی پرابلم ہے. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں، جوان بھی خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو، لیکن ہوتے خوش ہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے. وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے، میرا معبود
ایک ہے وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا, اولاد بھی وہی دے گا, روزگار میں برکت بھی وہی دے گا, ساری بگڑیاں وہی بنائے گا. تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ انسان فطرت پر ہو. اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے, اٹ مینس کہ اس کی فطرت بولو چینج ہو گئی. ایک چیز پہ جمع تو ہو نہیں رہے کہ بھائی اس سے فیصلہ, جب آپ کا جھگڑا ہوتا ہے تو فیصلہ خود کرتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی سے کرواتے ہیں, ثالث سے کرواتے ہیں؟ اگر خود کرتے ہوتے تو جھگڑا کیوں ہوتا بھائی؟ ذرا سا اختلاف ہوتا, دونوں بیٹھ کے حل کر لیتے بھی. یہ تو جھگڑا تو ہوگا وہاں جہاں دونوں سے فیصلہ نہیں ہو رہا, دونوں کی ایک ٹاسک پہ جمع نہیں ہو رہے, تو وہاں کون کرے گا؟ ثالث. اب ثالث جو کرے گا وہ بھی کسی قانون کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ ریاست کے قانون کا پابند ہے تو ریاست کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریاست نہیں دیکھتی انسانوں کے کیا ہے, ریاست میں چند لوگوں کے. ریاست میں اگر اسمبلی میں خواتین زیادہ ہوں گی تو عورتوں کے حقوق پاس ہو جائیں گے, مرد زیادہ ہوں گے تو مردوں کے ہو جائیں گے, اور اگر کسی اور بین الاقوامی طاقت کا آپ کے اوپر زور ہوگا تو پھر وہ قوانین پاس ہوں گے جو ان کے فائدے میں جا رہے ہوں. ابھی جو خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا کورٹ میں, ایک حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دیے, ان کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں. ایک حقوق وہ ہے جو یورپ مسلط کر رہا ہے, اہل مغرب مسلط کر رہے ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہ حقوق نہیں ہے, وہ اصل میں آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں. ان میں ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ قوانین ہمارے ملک میں ہیں. ان کو پتا ہے اس سے ہمارا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی کیوں نافذ کر رہے ہیں کہ دباؤ کس کا ہے؟ اوپر کا دباؤ ہے, ادھر کا دباؤ ہے. تو اگر وہ اللہ رسول کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس دباؤ سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. بھائی ہم تو خدائی قانون کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ تو ہو نہیں سکتا. تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گھروں میں بھی اولاد جب تک ماں باپ کو وہ حقوق نہیں دے گی جو اسلام نے دیے ہیں, اس وقت تک اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ختم. بولتے کیوں نہیں یار, چپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی بہنوں کا جب تک وہ حقوق جو اسلام نے دیے وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے. دیکھو گھر کے مرد کا حقوق کے بارے میں اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا احترام کرے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. آج بہنوں نے گھر کے بھائیوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے, تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی ہے. میں عورتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا بھی کیا گزرا ہو, اگر عورت اس کو عزت دینا شروع کر دینا گھر میں بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے سامنے زبان نہ چلائے, خدا کی قسم آپ کے تحفظ کے لیے جان دے دے گا وہ کہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے, بڑا سمجھتی ہے. لیکن یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رائٹ کے لیے لڑو. پہلے مائیں سکھاتی تھیں, سوسائٹی سکھاتی تھی, بھائی بھائی ہے نا, مرد ہے, یہ تمہاری شادی کا بھی ذمہ دار ہے. کل اگر تم پر شوہر نے ظلم کیا تو پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ سالے ہوتے ہیں نا, سالے, یہ کھڑا ہوگا تمہارے لیے. کل طلاق ہو گئی تو پیچھے کون سپورٹ کرے گا؟ یہ سپورٹ کرے گا. لہذا یہ کبھی کڑوی کسیلی بات کرے, بدتمیزی کرے تو مرد سمجھ کے کہ گھر کے مردوں کا احترام کرنا چاہیے, یہ سمجھ کے کیا کر لینا؟ برداشت. تو مرد قربانیاں دیتے تھے, زندگی بھر طلاق یافتہ بہنوں کو پالتے تھے, ان کے بچوں کو پالتے تھے. ہم تو دیکھتے ہیں باہر جا رہے ہیں بہنوں کے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں, لیکن جب عورت نے بدتمیزی سیکھ لی, تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے, میں کہاں جا رہی ہوں؟ چھمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہے کہیں, 11 بج رہے ہیں, 11:30 بج رہے ہیں, بھائی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہی ہے, تم کون ہوتے ہو؟ میری لائف میں انٹرویو فلم میں یہی دیکھا تھا اس نے, تم کون ہوتے ہو؟ تو شروع میں تھوڑی بہت لڑائی ہوگی, پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے, بھائی جا تو اپنی لائف گزار. اس کے بعد وہ کسی قسم کا تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر عورت کہتی ہے ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. آج یورپ میں بھی عورت کو مرد کے تحفظ کی ضرورت ہے. حکومتیں عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی. یقین نہ, جو ریپ کے وہاں واقعات ہوتے ہیں نا, یہاں اس کا عشر اشیر, یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تباہ کے میڈیا اچھالتا ہے اس کو, وہاں ہر ہفتے 20 واقعات ہوں گے نا, ایک معمولی سی خبر بھی نہیں آتی. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے, کوئی تحفظ نہیں ہے بھائی. یہاں مرد قربانیاں دیتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, باپ ڈپریشن سے مرتا ہے, بھائیوں کو اپنی شادی نہیں کر رہے ہوتے بھائی بہن کے چکر میں کہ یار اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہماری سوسائٹی لڑکی کو بدتمیز بنا رہی ہے بھائیوں کے سامنے, شوہر کے سامنے, باپ کے سامنے. لہذا مردوں کا جو عورت سے ایک ریلیشن تھا, ماں بیٹے والا, بیوی شوہر والا, بہن بھائی والا, وہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ بولو, شارٹ. نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا. مرد انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے, عورت اب ایک بولو نا, نہیں. اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا, اکیلے تھے. ہوا کو پیدا کرنے کے لیے پہلے آدم کو پیدا کیا گیا ہے, ان کو اکیلا پیدا نہیں کیا, اور آدم کی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا یہ آدم کا ٹکڑا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نیچر چینج نہیں ہو سکتی, سائنس کتنی ترقی کر لے. تو یہ جو عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا, میں آج کل لڑکیاں یہی کر رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی سے, تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا؟
کر لیں بدتمیزی, تمیز سے کریں آپ. ظاہر ہے وہ 2-4 دفعہ بدتمیزی کرے گا, پھر چھوڑ دے گا وہ بھی, لیکن ریلیشن آپ کا خراب ہوگا. تھوڑی سی برداشت کر لو, تھوڑا سا کچھ ہمت کر لو, اللہ اس کے رسول کا حکم ہے, تو زندگی بھر اس کی خیریں آپ ہی کو ملیں گی. سمجھتے ہو, زندگی آگے بڑی زندگی پڑی ہے, بڑھاپا بھی آئے گا, بڑی زندگی پڑی ہے. دیکھو کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے برے ہوتے ہیں, لیکن کسی خاص صنف کے لیے زیادہ برے ہوتے ہیں. جیسے بزدلی بھی ایک جرم ہے نا, کوئی بندہ پٹ رہا ہے اور آپ بھاگ جاؤ, یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا دوست پٹ رہا ہے, ایک تو ایک اتنے لوگ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں کہ آپ بھی کٹائی میں شریک ہو گئے نا, تاکہ خود بچاؤ اپنے آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی پٹ رہا تھا نا, اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا, یہ بندہ پٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کو پیٹنے میں شریک ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہہ رہا ہے یار اگر میں اس کو نہیں پیٹتا نا تو لوگ اس کا دوست سمجھ کے مجھے بھی پیٹتے. یہ تو کامل درجے کی بے غیرتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا دوست پٹ رہا ہے, اتنے زیادہ لوگ پیٹ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار میں اگر ان کا دفاع کروں گا تو سوائے میری ہڈی پسلی بھی ٹوٹے گی. چلو سمجھ میں آتی ہے بات, لہذا آپ پتلی گلی سے نکل گئے. ایک ہے کہ ایک بندہ آپ کے دوست کو کوٹ رہا ہے, آپ اس کو پکڑ کے مار سکتے ہو, برابر کا ہے نا, لیکن آپ بھاگ گئے. یہ بزدلی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسے موقع پہ بزدلی دکھانا بے غیرتی. لیکن اگر عورت آپ کے ساتھ ہے, آپ پٹ رہے اور وہ بھاگ گئی, یہ بھی بزدلی ہے, لیکن یہ عیب بولو نا نہیں ہے, اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا. بھائی عورت ذات ہے یار, تو بزدلی مرد کے لیے زیادہ عیب ہے, عورت کے لیے کم عیب. لیکن بدتمیزی یہ عورت کے لیے زیادہ عیب ہے, مرد کے لیے بھی ہے مگر کم. مرد بھی زبان چلاتا ہوا برا لگتا ہے, عورت بھی بری لگتی ہے, لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے. اس کیوں بری لگتی ہے کہ کیوں لگتی ہے وہ تو سب کو پتہ لگتی ہے, خود سوچ لینا کیوں لگتی ہے. دونوں برے لگتے ہیں, کیونکہ مرد کی نیچر میں اللہ نے تھوڑی سی دہشت رکھی ہے, سربراہی والا عنصر ہے نا, وہ اس کو بائی نیچر تھوڑا سا بدتمیز بنایا گیا ہے. ہونا نہیں ایسا نہ ہو کہ بدتمیزیاں شروع کر دیں. ہمارے نبی کے اخلاق کی حدیثیں کتنی ہیں, لیکن اللہ نے سربراہ جس کو بنایا ہوتا ہے نا, اس میں تھوڑا سا روب رکھا ہوتا ہے, اس میں دھاڑ رکھی ہوتی ہے. شیر دھاڑ رہا ہے اور اس کے سامنے ہرن بھی دھاڑ رہا ہے, تیری ایسی کی تیسی. وہ شیر بولے گا بھائی میں جنگل کا بادشاہ ہوں, سربراہ ہوں, مجھے دھاڑتا ہوا اچھا بھی لگ رہا ہوں یار, تجھے کیا ہو گیا؟ جیسے ایک آدمی نے کتے سے کہا, کتے نے کہا میں تو کتا ہوں, تجھے کیا ہو گیا, تو کیوں بھونکنا شروع کر دیا, تو بھی تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا. تو چیختے چلاتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں, واقعی بری عادت ہے. لیکن عورت جب یہ کام کرے گی تو زیادہ بری لگے گی. خواتین یہ بات سمجھ نہیں آ رہی خواتین کو. یہ بات ہم اپنے ماضی کا کلچر دیکھتے ہیں, جب مرد کو غصہ آتا تھا عورت تھوڑا سا صبر کر لیا کرتی کہ بھئی میرا سربراہ ہے, گھر کا ہے, یہی میرا محافظ ہے. تو اور بخل عورت میں بھی برا لگتا ہے, مرد میں بھی کنجوسی. لیکن عورت میں کنجوسی اتنی بری نہیں لگتی, مرد میں بولو نا زیادہ بری لگتی ہے. مرد سخی اچھا لگتا ہے, عورت بھی سخی اچھی لگتی ہے, لیکن مرد زیادہ اچھا لگتا ہے سخاوت, کیونکہ مرد کی نیچر اللہ نے بنائی. بھائی تو اڑا یار. تبھی قرآن میں جو ہے نا, کیونکہ مال کی محبت عورت مرد دونوں میں ہوتی ہے, مردوں میں زیادہ بری ہے, تبھی قرآن نے کیا کہا, چوری کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو تو مرد کا ہاتھ پہلے کاٹنے کا حکم ہے. کیونکہ عورت نے بھی چوری کر کے جرم کیا, لیکن مرد نے زیادہ بڑا جرم کیا چوری کر کے. لیکن اگر حیا کی جہاں تک بات آئے گی تو بے حیا مرد بھی برا, بے حیا عورت بھی, لیکن عورت زیادہ بری. زنا بے حیائی ہے نا, وہاں اللہ نے عورت جو زنا کرے اس کو پہلے کوڑے مارنے کا حکم دیا کہ اس نے عورت ہو کے زنا کر لیا. قرآن کی نیچر, قرآن جو نیچر کی رعایت کر کے حکام دیتا ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. یورپ نے سب کو کیا کر دیا, سیم. اس نے کہا مرد اور عورت کو کوئی فرق ہی نہیں ہے, لہذا دونوں کے بالکل سیم. او بھائی تم گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کر رہے ہو, تم حقیقت کا انکار کر رہے ہو, سیم کہاں سے ہو گئے دونوں؟ اسلام دونوں کو الگ الگ احکامات دیتا ہے, سیم قرار نہیں دیتا. سیم کا مطلب آپ نے ان کی نیچر سے بغاوت کر دی. تو اس لیے گھر میں مردوں کا خواتین تھوڑا سا احترام کرنا کائنڈلی شروع کر دیں, تھوڑا بہت الٹی سیدھی برداشت کر لیا کریں. اور میں جو یہ بیان کر رہا ہوں, خواتین بہت نیگیٹو کمنٹس کرتی ہیں, کچھ اسکالر خواتین کو خوش کرنے کے لیے انہی کی باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں نے بتایا اسلام کی سچائی یہی ہے, حسن یہی ہے کہ وہ احکام پارسل کرو جو اللہ نے دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کوئی پسند کرے یا نہ کرے, ہم نے اپنی پسند ناپسند دیکھنی ہوتی. تو ہم جب 4 شادیوں کی بیانہ, یہ تو آپ لوگ سننے لگے نا, ہم جب شروع کیے تھے نا اس وقت تو اتنی گالیاں پڑتی تھی کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. اس مولوی کو مسجد سے مجھے نکالا گیا بیان کے لیے. ابھی کچھ وقت پہلے میرا ایک مسجد میں بیان ہوا, بڑا زبردست شاندار استقبال. مجھے یاد آیا 15 سال پہلے اس مسجد میں میرے بیان پر پابندی لگائی گئی تھی, 4 شادیوں پہ میں نے بات کر لی تھی. اس کے بعد سے انہوں نے کہا اس کو یہاں دوبارہ نہیں گھسنے دینا ہے. تو ہم نے اگر پبلک کا ہاں اور ان کا خیال کرنا ہوتا میرے بھائی, تو پھر اللہ کا قانون تو ایک طرف ہو گیا نا. نہ ہم عورت کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے عورتیں خوش ہوں, نہ ہم آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ باتیں کریں گے جن سے آدمی خوش ہوں. ہم وہ بات کریں گے جو اللہ کا قانون ہے.
چاہے وہ عورت کے خلاف جا رہا ہو چاہے وہ آدمی کے. بہت سی باتیں ہم آدمیوں کے خلاف بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر مرد بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا تو ایسے مرد کے ساتھ وفا کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں. خواتین پوچھتی ہیں نا میرا مرد 10 سال ہو گئے ایک دھیلا نہیں خرچہ اٹھاتا تو لیکن مجھے وہ ہے کہ جہنم میں اور فلاں. میں نے کہا کوئی جہنم میں نہیں جائیں گی, جو جہنم تو چلی گئی نا اب, یہ جو جہنم بنائی ہوئی ہے اس نے اور کیا جہنم. اچھا ایسے آدمی پھر ڈائلاگ بہت بولتے ہیں, میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا, آئی لو یو, میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ بھائی وہ ڈائلاگ ہے اسی لیے کہ اس کے پاس اپنی محبت کو کا ثبوت پیش کرنے کے لیے پیسے بھی. اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا, تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر, ہر طرح کے احکامات لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے, یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے. اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے. آج یہاں 27ویں ہے, سعودیہ میں کیا ہے 28ویں. تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے. اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو. سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز. تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا. بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو تو پاکستان میں. ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا. تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں. سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے, اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا, تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع, بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے. ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے, وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے, وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے. تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے, اپنے وقت ہیں, تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں, عید ہے, بقرعید ہے, یوم عرفہ ہے, لیلۃ القدر ہے, آخری عشرہ ہے, یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا. جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے, وہ پیکج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا. ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا. تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں, اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ, اور 27ویں میں اور بھی زیادہ. سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے. تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر. اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا, اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول. جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل, جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا, مقدس روح. روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح کے لیے, روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں, کیونکہ وہ وحی لے کر آئے, اور وحی سے ہماری روحانی قوت, بولو نا بھائی, بڑھتی ہے. روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے. عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے, روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے. یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کا کلام جبریل نے لیا, اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا.
تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں یہ ہمیں نبی سے پتا چلا, اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے, اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی پرابلم؟ تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا وہ ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت, طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے وہ فرشتے اس زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے, روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں, جملہ ادھورا چھوڑوں گا اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا, اچھا لگے گا برا لگے, میرا اصول ہی یہی ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دیں جملہ. مجھے ایک اندازہ تو ہو نا کہ دماغ حاضر بھی ہے, سن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا, ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی, اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا, تراویح کیوں دی, تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں. وہ صبح اٹھیں گے جاگنگ کریں گے, روح کے لیے, باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا, فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوستیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہیں نا, ریز, ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے, ڈائٹنگ, یہ نہیں کہ پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے, تمیز سے کھائیں گے, 1 گلاس دودھ, پھر 2 انڈے ہاف بوائل, ٹھیک ہے نا, پروٹین لینے ہیں, پھر جو ہوتے ہیں نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے, روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں, جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا, میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے اس سے, یا تو اس کو بند کر دیں, کوئی ضروری نہیں ہے, ریکارڈ کر لیں ویسے ہی. اس سے جو ہے نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں, اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں, سیٹنگ, اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو, وہاں سے تو ہو گئی, اب ادھر سے پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا, دیکھو انسان جو ہے نا, انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو, اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو. ایسا ہی ہے نا, اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو, تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے اتنا ویٹ اٹھایا ہوا, تو اٹھا سکتے ہو؟ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے, میں کیا ہوں, میں گندا ہو گیا. یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی اسپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو پھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے, اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں, پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا, تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل, پیٹ میں ہر وقت گند, اور مرنے کے بعد بھی گند.
ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ایک اسکن کی، کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھپ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی، اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند. ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے. ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان سے تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے. ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھائی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں. آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے. تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے، اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے. کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے. جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے. اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ. پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گند ہی بھرا ہوا ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع. یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ، جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی، آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کرنا شروع. اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گئی ہو. اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ. کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے. اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں، وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے. انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے. جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے. روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے. کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے، گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے. اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے. ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ایک شعر پڑا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا، میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. کیا زبردست شعر ہے. اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے. جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا، اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں، میں خانہ جسے کہتے ہیں، آواز صاف آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک پیا ختم ہوا لیا دوسرا پیا، ٹھیک ہے نا. تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو، کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا، دم بھر بھی یہ ساغر رکا. ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم، میں مر جاؤں گا، میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے، یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے. میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے، ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے، دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا.
کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں. کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے, کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے, ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی ہے کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی, جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے, جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں, ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی. تو روح کی بات ہے. جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے, لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا. اسے تو بدبو آتی ہے, اسے تو گھن آتی ہے. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے. تو اللہ تعالی نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے. تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے. اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان, روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو, پیدا ہونا شروع. اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی, عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی, لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں, وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ جسم کی فکر, کسی چیز فکر لیس, ٹینشن فری زندگی. ٹینشن تو فری نہیں ہے لیکن فکر فری کہہ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹینشن ہی ٹینشن, کیونکہ جب نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو پھر ظاہر ہے کھا کھا کے دھماکے سے پھٹ جائیں گے اور روحانی زندگی کا تو بیڑا غرق. تو رمضان میں اللہ تعالی دیکھو روح کو طاقت ملتی ہے نفس کے خلاف مجاہدہ کر کے. جب آپ دنیا میں دو طاقتیں, دو نظریات چل رہے ہیں, جو مذہب مخالف لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں انسان کی ہر خواہش پوری ہونی چاہیے, ان کی پوری دوڑ دھوپ اور قانون سازی اسی کے لیے, مکان سستا ہو جائے, روٹی سستی ہو جائے, کپڑا سستا ہو جائے, ہر ایک کا علاج فری ہو جائے, یہ ہو جائے وہ ہو جائے, جس کے جو دل میں خواہش آئے وہ خواہش پوری ہو جائے. اسی کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں, اسی کو عیاشی کہتے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جتنی خواہشات پوری کرو گے ہر خواہش مزید خواہشات کو پیدا کر کے جائے گی. جیسے کورونا وائرس کے کہتے ہیں نا 1 سے 100 ہو جاتے ہیں. اب جس نے پہلا وائرس پیدا کر دیا یا خود بخود ہو گیا قدرت کی طرف سے, تو بس ایک دفعہ کیا, اب وہ ملٹی پلائی بولو بھائی ہوتا چلا جا رہا ہے نا. ایک خربوزے کا بیج ڈال دو, اب مزید بیج پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اسی سے خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے شاعر نے کہا ما قضا احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی, کہ اس دنیا میں آج تک کسی نے اپنی خواہشات پوری نہیں کی ہیں. جس نے ایک خواہش پوری کی تو وہ ایک خواہش جب ختم ہوئی تو ہزاروں خواہشات کو پیدا کر کے ختم ہوئی ہے. وہ یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, بہت سے لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, ان کی ہر خواہش پوری ہو گئی, اب انہیں کچھ بھی نہیں چاہیے,